السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، بریکنگ نیوز اطلاع یہ ملی ہے کہ لاڑکانہ کا جو سینٹرل جیل ہے اس کا کنٹرول جو ہے خود جیل پولیس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے اس جیل کے ٹوٹنے اور خطرناک ملزموں کے وہاں سے فرار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو ہے ہم اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ کراچی کے ایک بینک اسکینڈل سے کرتے ہیں، جس کا میں نے کل اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ بینک اسکینڈل پر آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔ اب میں پروگرام میں پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ یہ ایک ایسا اسکینڈل ہے کہ اس اسکینڈل میں جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، کہ ایک ایسا اسکینڈل بینک کا کہ جو اسکینڈل جو ہے بینک ملازمین اس میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے کروڑوں روپوں کا جو یہ کیس ہے، گھپلا ہوا ہے، چوری ہوئی ہے، وہ ایف آئی اے کا جوریڈکشن ہے، پولیس کا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کی ذاتی دلچسپی لینے کی وجہ سے جو ہے وہ ایف آئی اے کے جوریڈکشن کا جو ایک آفینس ہے، ایک جرم ہے، وہ جرم کی ایف آئی آر جو ہے وہ خود سندھ پولیس نے درج کی، اور سندھ پولیس ہی اس کی اس وقت تفتیش کر رہی ہے۔ ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک بینکر نے جو ہے وہ اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اہم ترین معلومات جو ہے وہ اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ بینک جو ہے یہ ہے جے ایس بینک، جس کے روح رواں جو ہے وہ جہانگیر صدیقی ہے۔ جہانگیر صدیقی جو ہے پاکستان کے بزنس کمیونٹی میں بڑے جانے پہچانے اور بہت ہی کامیاب، یعنی کہ تاجر کی حیثیت سے، بزنس مین کی حیثیت سے ان کی شناخت ہے۔ ان کے صاحبزادے کو جو ہے خود امریکہ جیسے ملک کا جو ہے پاکستان کے سفیر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وہ اس بینک کے مالک ہے، اس بینک کے روح رواں ہیں، اور یہ بات بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ خود جہانگیر صدیقی کے تعلقات جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ یعنی آئی جی مشتاق مہر سے بہت زیادہ قریبی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ خود مشتاق مہر کی خوش قسمتی ہے کہ وہ جو ہے جہانگیر صدیقی کے دوست بننے میں کامیاب ہو گئے، یا پھر جہانگیر صدیقی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ مشتاق مہر کے دوست بننے میں کامیاب ہو، اس لیے کہ مشتاق مہر جو سندھ پولیس کے اس وقت آئی جی، ان کے دوست جو ہیں وہ بہت ہی گنتی کے ہیں۔ ان کی اگر آپ دیکھیں مخالفین کی جو لسٹ ہے، ان کی جو ہے یعنی کہ ڈس لائکنگ جو لسٹ ہے وہ بہت طویل ترین ہے، لیکن ان کی دوستوں کی لسٹ جو ہے بہت ہی محدود ہے، یعنی کہ ان کے جو اپنے بیچ ہیں وہ بھی ان کی دوستی کا مقام حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جو مقام جو ہے خود جہانگیر صدیقی کو ملا ہے۔ اور ایک اور کسٹم کے افسر ہیں جبار نیازی، وہ بھی ان کے بہت ہی قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جن کی قربت کی وجہ سے جو ہے ان کے بھائی جبار نیازی کے بھائی اکبر نیازی کو جو ہے آئی جی مشتاق مہر نے ڈی ایل برانچ کورنگی کا انچارج لگایا ہے۔ کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ جہانگیر صدیقی جو کہ جے ایس بینک کے روح رواں ہیں، وہ جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں۔ اس سے اب ظاہر ہوتا ہے کہ خود آئی جی مشتاق مہر کا جو ہے اس بینک اسکینڈل میں اتنی زیادہ دلچسپی لینے کی وجہ کیا تھی، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ ان کے جو ہے جہانگیر صدیقی سے بہت ہی گہرے مراسم ہیں۔ اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ جہانگیر صدیقی ہی وہ شخصیت ہے جن کی وجہ سے جو ہے مشتاق مہر جو ہے گریڈ 22 میں پرموشن لینے میں جو کامیاب ہو گئے، وہ پرموشن دلوانے میں بھی کسی اور کا نہیں بلکہ خود جہانگیر صدیقی ہی کا ہاتھ ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جہانگیر صدیقی کے بینک میں جو ہے 2 بار ملک کے وزیر اعظم رہنے والے جو ہے میاں محمد نواز شریف کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں تھے اس وقت کے فواد احمد فواد، کو بھی خود جہانگیر صدیقی کی بینک جے ایس میں جو ہے 3 سال تک جو ہے ملازمت کرنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے جو ہے مشتاق مہر کے تعلقات ان
اہم ترین شخصیات سے ہیں، اور انہی کی قربت کی وجہ سے، انہی کی دوستی کی وجہ سے، انہی کی مہربانی کی وجہ سے جو ہے آؤٹ آف ٹرن جو ہے خود مشتاق مہر کو گریڈ 22 میں پرموشن دے دیا گیا. تو یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے خود مشتاق مہر جو ہے وہ اس بینک اسکینڈل میں جو ہے کچھ زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، حالانکہ ان کے علم میں ہے کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. جو جرم ہوا ہے، جو حرکت وہاں پر ہوئی ہے، وہ خود سندھ پولیس کے دائرہ کار میں نہیں آتی ہے. یعنی 70-75 کروڑ روپے کا جو ہے وہ ہیر پھیر اس بینک میں ہوا ہے. ان کے لاکر سے جو ہے وہ سونے کے زیورات غائب ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ پیتل کے اور دوسرے مصنوعی زیورات رکھ دیے گئے تھے. یہ ایک اسکینڈل تھا، اور یہ اسکینڈل جو ہے خود بینک کی اپنی جو انسپیکشن ٹیم ہے، آڈٹ ٹیم ہے، انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا اپنے آڈٹ رپورٹ کے دوران، جس کے بعد جو ہے یہ مقدمہ درج کرنے کی نوبت آئی. حالانکہ یہ افینس اور یہ جرم جو ہے یہ خود ایف آئی اے کے جوڑیشن میں جاتا ہے، جس کا علم جو ہے خود بینکرز کو بھی تھا اور خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کو بھی تھا. لیکن مشتاق مہر نے صرف اپنی دوستی نبھاتے ہوئے آؤٹ آف وے جو ہے یہ ایف آئی آر شارع فیصل تھانے میں اور خود عزیز بٹی تھانے میں درج کروائی تھی. حالانکہ ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے خود اس سارے معاملے کی چھان بین کرنے والے ایسٹ کے جو انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی تھے الطاف حسین نے اس پر واویلا مچایا کہ بھئی یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں آتا، ہم اس کے مجاز نہیں ہیں اس فراڈ کے اور اس بینک کے مقدمے کے. تو انہوں نے ایک رپورٹ بنا کے جو ہے اپنے ڈی آئی جی ایسٹ ثاقب اسماعیل میمن کو بھیجا دی. ثاقب اسماعیل میمن نے بھی ان کی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے بھی نوٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس کے توسط سے آئی جی کو بھیجا، جس پر آئی جی چراغ پاؤ گئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا حکم ہے اور یہ مقدمہ اور یہ تفتیش جو ہے وہ خود سندھ پولیس ہی کرے گی، یعنی کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی انویسٹیگیشن ہی یہ سب کچھ کرے گی، یہ آئی جی کا حکم ہے. اب یہ بھی اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر کا یہ کہنا ہے کہ مقدمے کے اندراج سے پہلے عمران شیخ ایک جو ہے اس بینک کے جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہے. عمران شیخ پہلے بھی کسی ایک معاملے میں تفتیش کا سامنا کر چکے ہیں. عمران شیخ جو ہیں وہ سندھ پولیس کے ایک گریڈ 21 کے بڑے افسر جو ہیں ڈاکٹر امیر شیخ کے جو ہے وہ بھانجے یا بھتیجے بتائے جاتے ہیں، اور یعنی کہ امیر شیخ سے ان کے تعلقات ہیں، ان کے بھانجے بھتیجے ہیں. اور لیکن اپنے معاملے میں جو ہے یہ جو واقعہ ہوا، اسکینڈل ہوا، اس معاملے میں جو ہے وہ صلاح مشورے یا مدد لینے کے لیے جو ہے خود آئی جی کے جو پی ایس او ہے عدنان رفیق صدیقی کے پاس 2-4 وہ چکر بھی لگاتے رہے، جس کے بعد جو ہے یہ معاملہ آئی جی تک پہنچتا ہے، اور پھر آئی جی جو ہے وہ اس میں جو ہے مداخلت کر کے جو ہے وہ مقدمے جو ہے ایف آئی اے بھجوانے کے بجائے خود ہی یعنی ڈسٹرکٹ ایسٹ کی جو پولیس ہے وہاں مقدمے درج کراتے اور وہیں ان کی تفتیش ہوتی ہے. اور شکیلہ نامی جو ہے ایک ان کی جو بینکر ہے وہ اس میں گرفتار ہو جاتے، دوسرے بھی کچھ بینکر اس میں پکڑے جاتے ہیں، اس کی بھی تفتیش اس وقت جو ہے چل رہی ہے. اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آئی جی کے جو پی ایس او ہیں ان کی اور خود جو ہے امیر شیخ کی بھی آپس میں ناچاکیاں ہیں، اس لیے کہ امیر شیخ جب سی سی پی او کراچی تھے تو اس وقت امیر شیخ کی حکم سے جو ہے ڈاکٹر عامر فاروقی جو ڈی آئی جی ویسٹ تھے انہوں نے اس کی تفتیش ایسٹ تھے انہوں نے تفتیش کی تھی، اس کی معاملے کی تحقیقات کی تھی خود عدنان صدیقی کی، اور انہیں جو ہے ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا. اس وقت جو ہے کراچی پولیس کے جو چیف تھے سی سی پی او کراچی جو تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی وہ خود ڈاکٹر امیر شیخ تھے. اس وجہ سے امیر شیخ کے اور ان کے آپس میں تعلقات بہتر نہیں ہیں. یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو ڈاکٹر جو عمران شیخ ہیں یہ خود ڈاکٹر امیر شیخ کے بھانجے یا بھتیجے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے عدنان رفیق صدیقی جو پی ایس او آئی جی ہیں انہوں نے نہ جانے کون سے ٹرم آف کنڈیشن پر جو ہے وہ عمران شیخ کی مدد کی اور ان کی ملاقات بھی آئی جی سے کرائی، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے ایف آئی اے کے بجائے وہ مقدمہ جو ہے خود یعنی ایسٹ ڈسٹرکٹ میں شارع فیصل اور عزیز بٹی تھانے میں اس کے مقدمات درج ہوئے ہیں. اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عمران شیخ کے جو ہے بہت سارے
جو پولیس کے بڑے افسران ہیں ان سے بھی بہت ہی گہرے مراسم ہیں، جس میں مقصود میمن ہیں اور خود سلطان خواجہ کے بہت قریب ہیں، اس طریقے سے خالق شیخ ہیں ان کے بڑے قریب ہیں، اس طریقے سے اور ناصر آفتاب ہیں، اس طریقے سے کچھ اور پی ایس پی صاحبان ہیں ان کے یہ بہت زیادہ قریب ہے۔ اور یہ بھی ایک اڑتی میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ یہ کہ یہ جو افسروں کے میں نے نام لیے، ان افسروں کے خلاف اب اطلاع یہ ملی کہ خود جو ہے ایف آئی اے جو ہے وہ بھی اب منی لانڈرنگ کے الزام میں جو ہے وہ تحقیقات شروع کر چکی ہے۔ یہ جو اب بینک کا جو اسکینڈل ہے، یہ اسکینڈل جو ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ہے خود ایف آئی اے میں جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے حکم پر جو ہے اس سارے معاملے کی چھانبین جو ہے وہ خود بینک سرکل کراچی نے بھی شروع کر دی، اور یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ کتنے پی ایس پی افسروں نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کروائی ہے، یعنی اپنے حرام کی جو اربوں روپوں کی کمائی ہے جو وہ کس طریقے سے منی لانڈرنگ کے ذریعے کراچی سے جو ہے وہ امریکہ، ترکی، برطانیہ اور فرانس اور سوئٹزرلینڈ جیسے ملکوں میں جو ہے وہ بھجوا چکے ہیں۔ اس سارے معاملے کی چھانبین جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خود ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی سارے معاملے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور اس کی اب وہ تحقیقات جو ہے وہ اس وقت انہوں نے شروع کروا دی۔ تو اب بتاتا صرف میں یہ چلوں کہ یہ اس سارے معاملے میں آئی جی سندھ جو ہے مشتاق مہر کی دلچسپی لینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اس میں انٹرسٹڈ اس لیے تھے کہ بینک کا جو مالک ہے جہانگیر صدیقی سے ان کے بہت ہی زیادہ پرانے اور گہرے مراسم ہیں، جس بینک میں جو ہے یہ اس وقت بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اب اس میں تفتیشکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کڑیاں جا کے ملتی ہیں B4U کے جو مالک ہے سیف الرحمان عرف سیفی سے، اس لیے کہ جو گولڈ یہاں سے غائب ہوا کہتے ہیں پولیس کے اور خود ایف آئی اے کے تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ وہ گولڈ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے کہتے ہیں کہ وہ سیف الرحمان عرف سیفی تک پہنچ چکا ہے، تو اس کا ذکر بھی جو ہے اس اسکینڈل میں کہیں نہ کہیں آ رہا ہے، اور آگے جا کے جو ہے وہ بہت سارے ایویڈنس بھی ان کے خلاف بھی سامنے آنے کا امکان ہے۔ ناظرین کرام کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صلاح کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناصر آفتاب جو کہ آتاب کا شکار رہے، سندھ پولیس کے شکارپور کا جو پولیس آپریشن تھا ڈاکوؤں کے خلاف، ان پر جو ہے الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے ناقص حکمت عملی کی تھی، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید بھی ہو گئے تھے، اور خود پولیس کی بختر بند گاڑی بھی ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس سے پولیس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا تھا، جس پر جو ہے ناصر آفتاب جو اس وقت ڈی آئی جی لاڑکانہ تھے انہیں جو ہے کھڈے لائن لگا دیا گیا تھا، اور وہاں سے خود شکارپور کے ایس ایس پی امیر مقصی کو بھی جو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ ڈی آئی جی ناصر آفتاب جو کہ او ایس ڈی رہے کافی عرصے سے، اب انہوں نے اپنی سفارش کہیں سے کروا کے اب وہ ایف آئی اے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں خود سندھ حق پولیس کو جو ہے ان کے وفاق کی جانب سے ایک لیٹر آیا کہ ان سے وہ این او سی مانگ رہے ہیں کہ ان کی خدمات جو ہے ایف آئی اے کے حوالے کر دی جائے، ہم اس کو ایف آئی اے میں ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک یعنی کہ سندھ پولیس کو جو ہے وہ وفاق کی جانب سے ایک لیٹر روانہ کر دیا گیا، اور خیال یہ ہے کہ خود ڈی جی ایف آئی اے جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی ناصر آفتاب کو جو ہے وہ ایف آئی اے میں لینے کے خواہش مند ہے۔ اسی طریقے سے اسٹیٹ لائف کی ایک پوسٹ اس وقت خالی ہے۔ اب اسٹیٹ لائف کی اس پوسٹ پر 3 گریڈ 21 کے 3 افسروں کی نظریں ہیں، حالانکہ اتنی اچھی پوسٹ نہیں ہے لیکن آرام دہ پوسٹ ہے، اور کراچی میں اس کا آفس ہے۔ اب اس پوسٹ کے حاصل کرنے کے لیے خود ایف آئی اے کے ساؤدرن زون کے جو ایڈیشنل ڈی جی اے سلطان علی خواجہ اور خود ڈاکٹر امیر شیخ، اور اس کے علاوہ خود اسپیشل برانچ کے جو ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن، ان کی بھی نظریں، اور تینوں کے تینوں جو ہے وہ اس پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت سر دڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ اور خود جو غلام نبی میمن ہیں انہوں نے تو اس وقت ایک ایسی چنگاری پھینک دی ہے سندھ پولیس میں کہ سندھ پولیس جو ہے وہ اس کے یعنی کہ اس وقت لرز رہی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر جو اتوار والے روز واپس امریکہ سے کراچی پہنچ رہے تو وہ یہ جو اسپیشل برانچ کی رپورٹوں کے نتیجے میں جو ایک اس وقت سندھ پولیس میں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے، وہ اس بحران کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، اور جو چارج شیٹ جو ہے خود غلام نبی میمن نے اپنی رپورٹ کے نتیجے میں
आईजी पर जो है वो चार्जशीट आई को कर दिए। वो अब देखना ही है कि वो चार्जशीट आईजी पर फिर बैठती है या कि आईजी जो है वही चार्जशीट जो है खुद एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पर फेंकते हैं कि भाई ये तो आप भी तो 3 माह पहले जो है खुद एडिशनल आईजी कराची थे, अगर आप हमें इसका जिम्मेवार ठहराते हैं तो इसके सबसे बड़े जिम्मेवार तो आप खुद भी हो सकते हैं। ये खुद आईजी मुश्ताक महर के करीबी रफ़का का कहना है कि आईजी जब आएंगे तो ये इस मसले पर जो है एक नई बहस जो है वो शुरू होने का इम्कान है। नाज़रीन, अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। एक कोरंगी के जो अवामी कॉलोनी के सचो हैं आज़म गोपांग, वो भी जो है स्पेशल ब्रांच की इन रिपोर्टों के नतीजे में जो है वो आज लाइन हाजिर कर दिए गए। नाज़रीन, क्लिफ्टन का इलाके में जो है वो ब्लॉक 2 में एक फॉर्ट्यून नामी ऑर्किड है, बिल्डिंग है, वहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट का सिलसिला जारी है। वहाँ की रिहायशी बहुत परेशान हैं और उन्होंने जो है वो इस सिलसिले में जो है वो डीजी जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी बाकायदा यादाश्तें भिजवा दी, लेटर भिजवा दी, एप्लीकेशन भिजवा दी। इस तरीके से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सिटीज़न पोर्टल पर भी जो है वो अपनी एप्लीकेशन भिजवा दी और वहाँ से जो है बाकायदा डिप्टी कमिश्नर साउथ को जो है वो पाबंद किया गया था कि भाई इनके इस मसले को हल किया जाए, कि जो सुप्रीम कोर्ट की भी बाकायदा रूलिंग के ख़िलाफ़ है कि आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर जो है वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ इंक्रोचमेंट का सिलसिला जारी है। ऐसा लग रहा है कि खुद डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो एसएसपी हैं वो इन तमाम तर मामलात की मुबैना तौर पर सरपरस्ती करे। ये कहना है खुद क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के फॉर्ट्यून आर्केड के रहने वाले जो रिहायशी है उनका ये कहना है कि हम इस गैर कानूनी या इस तजावाज़ात से इतने तंग आ गए कि वहाँ पर जो बिल्डिंग के जो रिहायशी है उनका निकलना गुजरना जो है, बच्चों का आना जाना जो है वो मुश्किल हो गया। इतनी ज़्यादा आवाज़ें, इतना शोर होता है कि वो उससे तंग आ गया और वो शिकायतें करते करते भी परेशान हो गए, लेकिन कोई कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए कि पुलिस की मुबैना तौर पर जो है इन तमाम तर मामलात को तजावाज़ करने वालों को सरपरस्ती हासिल है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी ब्रेकिंग स्टोरी की जानिब, जिस स्टोरी से मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। किस तरीके से जो है वो लाड़काना का जो सेंट्रल जेल है वो इस वक्त ख़तरे की घंटी बन चुका है। किसी भी वक्त जो है वो जेल ब्रेक हो सकता है। पिछले 15 दिनों से जो है वो लाड़काना का जो सेंट्रल जेल है वो रात को बंद नहीं होता, यानी जेल कानून के मुताबिक जो कानून है जेल का, गुरूब आफ्ताब के वक्त जो है जेल बंद हो जाता है। जेल के बंद होने से मुराद ये कि जो कैदी बाहर होते हैं वो कैदी अपने अपने बैरकों में चले जाते हैं, बैरकों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जेल महफूज होती है और कैदी अंदर होते हैं, जबकि जेल के सिपाही जो है वो उनके बैरकों के आगे जो है वो अपना पहरा दे रहे होते हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों से जो है वो लाड़काना का जो सेंट्रल जेल है वो बंद नहीं हो रहा है, यानी कि रात को भी बंद नहीं होता है और ये खुला रहता है। कैदी आज़ादाना तरीके से अपनी नक्लो हरकत कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जेल में जो है तकरीबन कहते हैं कि 1700 के करीब जो है वो कैदी हैं। हमें ये इत्तला जो है ख़ुद हमारा जो नुमाइंदा खसूसी है हमराज राही, पिछले 1 महीने से जो है हमराज राही जो है सिंध के मुख्तलिफ जेलों में जो है ड्रामाई तरीके से जो है कैदी बनकर जो है जेल में कुछ अरसा एक ही के जेल में रहा है कुछ दिन तक, और वहाँ के हालात जो है उसका अपनी आंखों से उन्होंने मुशाहिदा किया है। ये उनकी रिपोर्ट है कि इस वक्त जो है ख़ुद लाड़काना जेल में क्या हो रहा है। कि लाड़काना जेल में हमराज राही की इतला के मुताबिक कि वहाँ पर यह भी है कि कुछ कैदी जो है जो ख़तरनाक कैदी हैं, जो कत्ल के सजायाब हैं और जो दहशतगर्दी और डाकाजनी के सजायाब है, वो ख़तरनाक कैदी जो है इस वक्त ख़ुद लाड़काना जेल में सुरंग खोद रहे हैं। इन 1700 के करीब इस वक्त कैदी हैं लाड़काना जेल में। और ये सब सिलसिला शुरू कैसे हुआ? कहते हैं कि वहाँ पर जो है इससे अभी जो इस वक्त जो जेलर है, इससे पहले वहाँ पर लियाकत पीरजादा नामी सुपरिटेंडेंट था जेल के। वो इंतहाई सख्तगीर उसूल परस्त थे और कोई नरमी नहीं करते थे, और उनके चार्ज में जो है जब ये जेल था तो उस वक्त जो है जेल गुरूब आफ्ताब के वक्त बंद हो जाया करता था। कैदी जो है वो अपने अपने बैरकों में चले जाते थे और उसके बाद जेल का सिपाही जो है उनकी बैरकों के बाहर अपना पहरा दिया करते थे।
اس وقت جو ہے نہ تو شراب کا استعمال تھا، نہ موبائل فون کا استعمال تھا، کوئی بھی، اس لیے کہ وہ ایک سخت گیر تھا اور انہوں نے ڈسپلن جو ہے وہ مینٹین رکھا تھا خود لاڑکانہ جیل کے اندر۔ لیکن کیا ہوا کہ پھر سفارشیں آنا شروع ہو گئی، اور سفارشوں کے نتیجے میں جو ہے موجودہ جو آئی جی جیل ہیں اس وقت، قاضی نذیر نے جو ہے سابقہ آئی جی جیل جو تھے وہ نصرت منگن کے کہنے پر، ان کی سفارش پر، ان کے سابقہ ان کے جو پی ایس ہوتے اشفاق کلوڑ کو جو ہے خود لاڑکانہ جیل کا سپرڈنٹ تعینات کر دیا۔ حالانکہ ان کے پاس دو چارج ہیں، یعنی کہ ایک تو وہ اس وقت لاڑکانہ سینٹرل جیل کے سپرڈنٹ ہے، اسی طریقے سے وہ جو ہے خود شکارپور جیل کا بھی ان کے پاس اضافی چارج، اور یہ سب کچھ جو ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلم کھلا وائلیشن ہے۔ ایک تو خود جو سینٹرل جیل جو ہوتا ہے وہ اس کی پوسٹ سپرنٹینڈنٹ کی جو ہے وہ 19 پوسٹ کی گریڈ ہوتی ہے، 19 گریڈ کی پوسٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ جو جیلر ہیں اشفاق کلوڑ یہ 18 گریڈ کے ہیں، تو 18 گریڈ کے جیلر کو آپ نے 19 گریڈ کی پوسٹ پر کیسے اس کی پوسٹنگ آپ نے کر دی؟ یہ پوسٹنگ ہی غلط ہے، صرف نوازنے کے لیے جو ہے وہاں پر ان کو جیلر بنا دیا، اور ان کے جیل کا چارج سنبھالتے ہی انہوں نے جو ہے قیدیوں کو اتنی کھلی چھوٹ دی کہ جیل میں جو ہے منشیات کا، شراب کا اور ٹیلی فونوں تک کا استعمال شروع کو، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ خطرناک قیدی اتنے بے قابو ہو گئے کہ انہوں نے خود جیل کے اندر سے جیل کے پولیس والوں کو مار کر بھگا دیا، اور اب جیل پر جو ہے ایک طریقے سے عملاً جو ہے خود قیدیوں کا قبضہ ہو گیا، جس کا زندہ ثبوت جو ہے پچھلے 15 دنوں سے جو ہے وہ جیل کا رات کے وقت بند نہ ہونا ہے، یعنی غروب آفتاب کے وقت بھی بعد بھی جو ہے قیدی جو ہے بیرکوں میں نہیں بلکہ باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ان سے جو ملنے والے ہیں ان کے ملاقاتی بھی ان سے باہر ان کے بیرکوں تک جا کے ان سے ملاقات کر رہے ہیں، یعنی اتنی زیادہ ان کی رسائی ہو گئی، یعنی جیل کا نظام جو ہے پولیس کے بجائے خود قیدیوں کے ہاتھ میں ہے، کہ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا۔ اور اس کی اطلاع جب خود ہوم سیکرٹری سندھ کو ملتی ہے تو ہوم سیکرٹری سندھ چراغپا ہوتے ہیں، غصہ میں آتے ہیں، اور وہ آئی جی جیل جو ہے قاضی نذیر سے کہتے ہیں کہ آپ جا کے وزٹ کرو، اس صورتحال کو کنٹرول کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے بعد قاضی نذیر جو آئی جی جیل ہے وہ وہاں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے جب صورتحال دیکھتے ہیں وہ وہاں سے واپس آئے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی جیل کا کنٹرول جو ہے خود جیل پولیس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب ان تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں کے جو پی ٹی آئی کے جو ایم پی ہے معظم عباسی کو بھی بلا کر ان کی خدمات لی جاتی ہے، وہ قیدیوں کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ جائیں اپنے بیرکوں میں جائیں، یہ جائے فلانا، اور جیل قوانین کی پاسداری کریں، لیکن قیدیوں نے ان کی بات بھی نہیں سنی، اور ایک افراتفری کا ماحول اس وقت بھی جو ہے وہ خود لاڑکانہ جیل میں قائم ہے۔ یہ اطلاع جو ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی نے، اور خود جیل پولیس کے بھی جو ذرائع ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ خود لاڑکانہ کا جو جیل ہے سینٹرل جیل وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ جیل میں کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ اس لیے جیل حکام نے جو ہے وہ رینجرز اور ملیشیا دوسری جو فورسز ہے ان کی خدمات حاصل کر لی، اس سے قبل کہ قیدی جو ہے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں، ان دوسری سیکورٹی فورسز کی جو ہے وہ خدمات حاصل کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لاڑکانہ کا جو سینٹرل جیل ہے اس کے اطراف میں جو ہے سیکورٹی فورسز کی موبائلیں جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، اور ان قیدیوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے ڈسپلن میں لانے اور انہیں ان کے بیرکوں تک محدود کرنے کی جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جیل کا جو اس وقت نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو چکا ہے، محض سیاسی سفارشوں کی بنیاد پر جو ٹرانسفر پوسٹنگ اس وقت جیل میں ہو رہا ہے اس نے جیل کا پورا نظام جو ہے وہ تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، جس کی زندہ مثال جو ہے اس وقت جو ہے لاڑکانہ کا جو ڈسٹرکٹ جیل ہے اس کا جو ہے اس موجودہ صورتحال جو اس کی ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ خود جیل پولیس سے نکل کر خود قیدیوں کے ہاتھ میں اس وقت آ چکا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس پر جو ہے اگر قابو نہیں پایا گیا تو یہ خدشہ ہے کہ قیدی جو ہے وہ سرنگ بنا کر جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو نمائندہ خصوصی ہے ہمراز رائی پچھلے 1 ماہ سے جو ہے وہ
سندھ کی مختلف جیلوں میں جو ہے وہ ڈرامائی انداز میں جو ہے جیل جا کر جو ہے وہ اندر مشاہدہ کر چکا ہے. تو بڑی گرما گرم سٹوریاں ان کے پاس ہیں. تو ہم آئندہ چند دنوں میں جو ہے کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اتوار والے دن کا, تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم جیل کی کرپشن کو بے نقاب کریں گے. اسی سے جو ہے وہ ہم جیل کی اندرونی کہانیوں کی جو ہے وہ شروعات کریں گے. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.